सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। लाहौर शहर में आज से 2 हफ्ता पहले हैलोवीन पार्टी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें मौजूद तमाम के तमाम शुरका, लड़कियां और लड़के मुसलमान थे। अब आपको ताज्जुब हो रहा होगा कि मुझे कैसे पता लगा कि ये तमाम के तमाम लड़कियां और लड़के मुसलमान हैं, क्योंकि इस पार्टी के अंदर पुलिस का रेड हुआ। रेड के नतीजे में तमाम के तमाम पार्टी के शुरका गिरफ्तार कर लिए गए और इनको थाने पहुंचा दिया गया। तमाम के तमाम शुरका के आईडी कार्ड जब जब्त किए गए तो मालूम हुआ कि ये सारे के सारी लड़कियां, ये सारे के सारे लड़के मुसलमान हैं। कोई एक नाम भी गैर मुस्लिम का नहीं। ताज्जुब भी होता है, हैरानगी भी होती है, अफसोस भी होता है कि हमारे मुसलमान जो हैं वो किस कल्चर और किस सकाफत की तरफ जा रहे हैं। अगर आप इनसे जाकर पूछेंगे ना, किसी एक शख्स को भी, किसी एक लड़के को भी, किसी एक लड़की को भी ये नहीं पता होगा कि हैलोवीन पार्टी की तारीख क्या है, इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। ये मुखफ़फ़ हैलोवीन जो है ये कहाँ से जनरेट हुआ। हैलो और ईव को इकट्ठा करके, यानी ईवल और हैलो को इकट्ठा करके हैलोवीन पार्टी जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी तारीख कहाँ से शुरू होती है? इन लोगों में से, इन मुसलमानों में से, इन सो कॉल्ड मुसलमानों में से किसी एक को भी ये मालूम नहीं होगा कि हैलोवीन पार्टी की तारीख क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैलोवीन पार्टी की तारीख के हवाले से। उसके बाद लाहौर में ये वाक़या क्यों पेश आया, क्या हमारी गवर्नमेंट, क्या हमारे इदारे सोए हुए हैं? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ होते हैं? कोई क्राइम हो जाता है उसके बाद मालूम होता है, जब उस क्राइम की तैयारी की जा रही होती है, जब उस पार्टी की टिकट्स बांटी जा रही होती हैं, जब उसका वेन्यू डिसाइड किया जा रहा होता है, तब हमारे इदारे कहाँ होते हैं। लेकिन बहरहाल एक अच्छा अमल ये हुआ कि इस पार्टी को रोक दिया गया। उसके रोकने का फ़ायदा ये हुआ, उसके ऊपर रेड मारने का फ़ायदा ये हुआ, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करने का फ़ायदा ये हुआ कि नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह की, इस नौयत की हरकत करने की नहीं सोचेगा। चलिए बात करते हैं हैलोवीन पार्टी की तारीख के हवाले से। ये आज से हज़ारों साल पहले से सेलिब्रेट की जा रही है और इसको केल्टिक फेस्टिवल का नाम दिया जाता था। और आज से बहुत सालों पहले, हज़ारों साल पहले आप कह सकते हैं कि इसको सेलिब्रेट किया जाता था। उसकी वजह ये थी, जो गैर मुस्लिम्स थे, जो ख़ास तौर पर क्रिश्चियंस थे और ज्यूज़ थे, वो ये मानते थे कि इस दिन यानी 31 अक्टूबर के रोज़ ये वो दिन होता है जिस दिन इंसान रूहों के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। यानी जानदार जो ज़िंदा हैं वो उन लोगों के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं, उनमें से फासला ख़त्म हो जाता है जो लोग हम लोगों से बिछड़ चुके हैं, जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर चुके हैं। उन रूहों के बहुत ज़्यादा हम करीब आ जाते हैं। और ज़ाहिर बात है कि उनमें कुछ अच्छी रूहें भी मौजूद होती हैं और उनमें कुछ बुरी रूहें भी मौजूद होती हैं। तो इस दिन तमाम के तमाम पार्टी के अंदर शिरकत करने वाले लोग कुछ अच्छे लोग बनते हैं और कुछ बुरे लोग बनते हैं। और यही सोच जो है इनकी जानवरों के हवाले से भी होती है कि जानवरों में भी कुछ अच्छे जानवर होते हैं और कुछ ईवल साइंस के जानवर होते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो जानवरों का लिबास भी ज़ेब तन करते हैं। आपने देखा होगा कॉस्ट्यूम्स जो पहने जाते हैं वो कुछ जानवरों के होते हैं, कुछ डेविल्स के होते हैं, कुछ एंजल्स के होते हैं। वो क्यों पहने जाते हैं? वो इस वजह से पहने जाते हैं कि इनका मानना है कि इस दिन, ये ख़ास एक पर्टिकुलर दिन है जिस दिन जानदार जो हमसे बिछड़ चुके हैं उनके बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। इंसान उन लोगों के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं जो लोग हमसे बिछड़ चुके हैं, जा चुके हैं। लिहाजा हम उनके करीब होने की कोशिश करते हैं और साथ में रूप भी धार लेते हैं। कुछ अच्छी रूहें बनती हैं और कुछ बुरी रूहें बनती हैं। ये इन लोगों का मानना है, हमारा मानना नहीं है। और इसकी आड़ में एक पार्टी बनाई जाती है, लाइट्स को डिम कर दिया जाता है, म्यूजिक्स ऑन कर दिए जाते हैं, मुख्तलिफ कॉस्ट्यूम्स जो हैं वो ज़ेब तन करके फिर डांस किए जाते हैं। और फिर डांस करने के साथ साथ एक दूसरे के साथ, ज़ाहिर बात है नामहरम होते हैं, तो फिर नामहरम आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं और उसके इंटरेक्ट करने के नतीजे में फिल इन द ब्लैंक्स। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या कुछ इस पार्टी के अंदर होता है। इस पार्टी के अंदर तमाम के तमाम नशे जो हैं वो भी चलते हैं। अब मैं उन नशों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन तमाम के तमाम नशे जो हैं वो वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। जो नाइट पिल्स होती हैं उससे लेके अल्कोहल से लेके हर चीज़ वहाँ पे मौजूद होती है नशा करने के लिए। अब एक सवाल पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा पाकिस्तान में क्यों हुआ? ला इलाहा इल्लल्लाह
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بننے والا مارز وجود میں آنے والا وطن، اور اس کے اندر اس نوعیت کے بھونڈے کلچر جو ہیں وہ انجیکٹ کیے جا رہے ہیں. کیوں؟ کہاں ہیں ان کے ماں باپ؟ یہ جو ینگ ٹین ایجرز ہیں ان کے والدین کہاں ہیں؟ کیا والدین کی ان پر کوئی نظر نہیں ہوتی؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ یہ والدین کے کنٹرول میں نہیں رہتے ہیں. یہ اپنے والدین کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ ایک حد تک بحث کرتے ہیں. جب آپ کے والد یا آپ کی والدہ بہت زیادہ آپ کے ساتھ غصہ کرنے لگتے ہیں تو سائیکولوجیکلی آپ بہت زیادہ کام ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے دیٹ یور پیرنٹس ہیو دی اتھارٹی آن یو. لیکن یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں، یہ وہ ینگ جنریشن ہے جو جسے کہا جا سکتا ہے کہ باغی ہو چکے ہیں، جو اپنے والدین کے بھی کنٹرول میں نہیں آتے ہیں. لہٰذا والدین نے بھی ان پر نظر رکھنا چھوڑ دی ہوتی ہے. لیکن قصور والدین کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ بالکل چھوٹے تھے تب والدین نے ان پر توجہ نہیں دی، ان کی کمپنی پر توجہ نہیں دی، یہ کن میں اٹھتے بیٹھتے تھے اس پر توجہ نہیں دی، اور اس کا نتیجہ ان کو اس کی شکل میں بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ہر قسم کے نشے بھی کرتے ہیں، وہ نامحرم محفلوں میں جاتے بھی ہیں، وہ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، وہ ڈسکوز میں جاتے ہیں، وہ کلبز میں جاتے ہیں، وہ پارٹیز کرتے ہیں، وہ اس نوعیت کے کلچرز کو پروموٹ کر رہے ہیں. اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے کلچر، ریلیجن تو بہت دور کی بات ہے، کیا ہمارے کلچر میں اس نوعیت کے کلچرز کی کوئی گنجائش ہے؟ تو اس کا جواب ہے قطعی طور پر نہیں، قطعی طور پر نہیں. اس کی نہ ہمارے کلچر میں، ہماری ثقافت میں کوئی جگہ ہے، نہ ہی ہمارے ریلیجن میں اس نوعیت کے فیسٹیولز منانے کی، ایونٹس منانے کی کوئی اجازت ہے، نہ کوئی اس کی تاریخ موجود ہے. اب یہ سرے سے شیطانی کام ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا، اس کا نام ہی، اس کے نام کے اندر ایمبیڈڈ ہے ایول. تو یہ شیطانی کام ہے، یہ شیطانی عمل ہے. اب لاہور شہر کے اندر اس ایونٹ کو باقاعدہ طور پر سیلیبریٹ کیا گیا، پارٹی منائی گئی، اور اس پارٹی کے دوران جب شکایت لگی تو پولیس جو ہے وہ موقع پر جائے وقوع پر پہنچی اور تمام کے تمام شرکا کو گرفتار کر لیا، پارٹی کو بھی روک دیا گیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی احسن قدم ہے تاکہ ہم آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں اس نوعیت کی حرکتوں کو میکسیمم طور پر روک سکیں. گرفتار کرنے کے بعد تمام کے تمام لوگوں کے اوپر پرچہ بھی درج کر لیا گیا. بے حیائی اور نازیبا محفل کے نام پر جو ہے وہ پرچہ بھی درج کیا گیا. تمام کے تمام شرکا کو، جو کہ 51 شرکا تھے، ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا، تھانے بھی پہنچا دیا گیا، اور تھانے میں ان کے خلاف پرچہ درج کرنے کے بعد کارروائی کا بھی باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا. تو اگلے روز جو ہے اس کیس کے اوپر جب سماعت ہوئی تو جج صاحبان نے اس کیس کو جوڈیشل کر دیا. جب جوڈیشل کر دیا گیا تو ان کی بیل بھی اپلائی کی گئی. ظاہری بات ہے جب آپ جوڈیشل کر دیتے ہیں کسی کیس کو تو ظاہری بات ہے اس پر آپ بیل اپلائی کر سکتے ہیں. جب بیل اپلائی ہوئی تو پھر یہ طے ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے، 48 لوگوں کو رہا کر دیا جائے. 48 جو گرفتار ہوئے ہیں ان کو رہا کر دیا جائے، لیکن 3 ایسے لوگ ہیں جن کو رہا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کے قبضے سے جو شراب بھی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو نشہ آور چیزیں ہیں وہ برآمد ہوئی ہیں. لہٰذا ان کو رہا نہیں کیا جائے گا، ان کے اوپر مزید ایک پرچہ جو ہے وہ درج کیا جائے گا. اب ان کو مزید ایک دن جو ہے وہ حوالات کی ہوا اور اس کا مزہ چکھنا پڑا. اگلے روز کیا ہوا؟ اگلے روز بڑا دلچسپ واقعہ ہوا کہ سماعت ہونی تھی اور سماعت کے بعد ان کی بیل جو ہے وہ اپروو کر دی جانی تھی، لیکن سماعت ہو نہیں پائی. عدالت میں بجلی نہ ہونے کی صورت میں سماعت ہو نہیں پائی، اور جج صاحبان نے کیس کو ایک اور دن کے لیے مؤخر کر دیا، ڈیلے کر دیا. جب ایک اور دن کے لیے مؤخر کیا گیا تو ان کو ایک اور دن جو ہے وہ حوالات کا مزہ چکھنا پڑا. اب میں امید کرتا ہوں یہ 3 سے 4 دن جو انہوں نے حوالات کے اندر، یا 2 سے 3 دن جو حوالات کے اندر کاٹے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے شرکا کا قبلہ درست ہو گیا ہوگا. ان کو پتا ہوگا کہ اب اس نوعیت کی پارٹیز میں کبھی بھی نہیں جانا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے. یہ ہماری ینگ جنریشن ہے، انہوں نے آگے جا کر ہمارے اسلام کا جھنڈا سنبھالنا ہے. لیکن اگر یہی لوگ اس نوعیت کی حرکتیں کریں گے، ویسٹ کلچر کو انجیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ایول کلچرز کو انجیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ہم اسلام کا بول بالا کیسے کر پائیں گے؟ جب اسلام کے فلیگ بیررز نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا جو اسلام کا پیغام جو ہے آگے تک پہنچائے گا؟ جب مسلمان ہی ایسی حرکت کریں گے تو نان مسلمز جو ہے وہ مسلمان کو دیکھ کر مسلمان کیسے ہونا چاہے گا؟
ہمارے ہاں آج یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اگر اس پارٹی کا حصہ نہیں بھی بنتے اس کے باوجود بھی وہ اس نوعیت کے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں. کیسے؟ آپ کے پاس سنیپ چیٹ کے اوپر فلٹر آ جاتے ہیں ہیلووین کے, آپ کے پاس مختلف سوشل میڈیا ایپلیکیشنز کے اوپر ہیلووین کے فلٹرز آ جاتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو پٹ دا میک اپ آن, آپ کے پاس وہ فلٹر ہوتا ہے, وہ فلٹر لگاتے ہیں, آپ تصویر بناتے ہیں, تصویر کے بعد آپ نیچے اس کا ڈسکرپشن لکھتے ہیں ہیپی ہیلووین اور آپ اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں. یہ بھی مت کریں, آپ سے یہ کروایا جا رہا ہے. اس چیز کو, اس سمارٹ موو کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم مسلمان ہیں, ہم اس نوعیت کے بھونڈے کلچرز کو کبھی بھی جگہ نہیں دے سکتے اپنے اسلامک کلچر کے اندر. آپ پروموٹ نہیں بھی کرنا چاہتے نا, وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم پروموٹ نہ کرو, یہ فلٹر لے لو, فلٹر کے اوپر اپنی تصویر فٹ کرو, ڈریکولا بن جاؤ اور اس کے بعد اس کے اوپر لکھو ہیپی ہیلووین. ان کا مشن کمپلیٹ ہو گیا. ان کا مشن یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو ڈریگ کر کے باہر لے کر جائیں, آپ کو پارٹیز کے اندر پارٹیز کا حصہ بنائیں. نہیں, وہ چاہتے ہیں کہ آپ کم سے کم اس فلٹر کو یوز کریں. تو یو ہیو ٹو بی اسمارٹ انف. آپ کو بہت زیادہ نائیو رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ان چیزوں کے اوپر یو ہیو ٹو اوپن یور آئیز. ویجیلنٹ رہیں اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس نوعیت کے اٹیک سے محفوظ کرنے کی کوشش کریں, تاکہ اس نوعیت کے کلچرز کو ہم کم سے کم, اگر ہم روک نہیں سکتے تو کم سے کم اپنی نظر میں برا تو جانیں. اگر ہم اس کو برا جانیں گے تو ہم اپنے بچوں کو روکیں گے نا. ان کے والدین نے اس چیز کو برا نہیں جانا, تو دس از دا اونلی ریزن کہ آج ان کے بچے جو ہیں اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور ہماری کتاب قرآن مجید فرقان حمید, فرقان اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اٹ draws a line between the truth and the false. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھا سچ ہے آدھا جھوٹ ہے, آدھا غلط ہے اور میں بھی اچھا بھی ہو سکتا ہے. نو نو نو, فرقان کا مطلب ہے قرآن نے اس چیز کو کلیئر کر دیا ہے کہ this is the black and this is the white. That's it. There is no difference. کسی چیز کو مرج نہیں کیا جا سکتا. اور قرآن اس حوالے سے کیا فرماتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی پھیلے, یہ فحاشی ہی ہے نا, ایک ایونٹ کے اندر نامحرم آپس میں اکٹھے ہوئے ہیں, ڈانس چل رہا ہے, ناچ چل رہے ہیں, ڈسکو بنا ہوا ہے, ڈم لائٹس کی ہوئی ہیں, یہ ایول ہی ہے نا, یہ فحاشی ہی ہے. اس کے نتیجے میں فحاشی ہی پروموٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ڈو سبسکرائب مائی چینل, ہٹ دا بیل آئیکن بٹن تاکہ آپ تک اپڈیٹڈ ویڈیوز بھی پہنچتی رہیں. اسٹے بلیسڈ.